آپ حسین کے چاہنے والے ہونا تو کبھی شیطان کی پیروی نہیں کرنا، شیطان کتنا کہے، اس لیے کہ شیطان کبھی دوست کی شکل میں بھی آتا ہے، کبھی عزیز کی شکل میں بھی آتا ہے، کبھی رشتہ دار کی شکل میں بھی آتا ہے۔ کیوں؟ اگر تم مجلس حسین میں جانے سے روک رہا ہے تو یاد رکھنا وہ رشتہ دار نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ شکل میں آتا ہے، انسان کے بھی آتا ہے، دوست کے بھی آتا ہے، بھائی کے بھی آتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ اچھے کاموں سے روکنا۔ جو نماز پڑھنے جاؤ کہ شیطان کیا کہے گا، ارے ابھی مت جاؤ، ابھی 1 گھنٹے بعد جائیں گے۔ 1 گھنٹے تک آپ نے بیٹھے رہے، موبائل چلایا، وقت برباد کیا، پھر شیطان کیا کرے تو اگلے گھنٹے جانا، 1 گھنٹے بعد جانا۔ یعنی شیطان کو معلوم ہے، شیطان بہت ایسا نہیں کہ شیطان جانتا نہیں، سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اور میں اس اللہ کے چاہنے والے کو بہکا دوں گا کہ جب اول وقت نہیں جائے، جب اول وقت نہیں جائے گا، لیٹ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، جب یہ دنیا سے جائے گا، جب اس کا دم نکلے گا تو مشکل سے نکلے گا، اور جب اس کا دم نکلتا ہوگا میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میں مسکراتا ہوں گا کہ میں نے اپنا کام کر دیا تھا، اور میرا کام کرنے کا نتیجہ ہے جب یہ نماز میں لیٹ جایا کرتا تھا اس کا اللہ نے دم بھی لیٹ نکالا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری مدد کے لیے تمہاری نماز آئے، اول وقت پڑھا کرو، اس لیے کہ تاریخ میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کا دم بھی بہت آسانی سے نکلتا ہے، آسانی سے نکلتا ہے۔ تو مجلس حسین ایک ایسی جگہ ہے جہاں کردار بھی بنایا جا سکتا ہے، جب نیاز ہو۔ میں نے آپ کے سامنے رسول کی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا کہ جس میں خدا کریم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک دین اسلام، علیکم السلام، سب سے اچھا دین ہے، بہترین دین ہے، سب سے پسندیدہ دین ہے۔ مگر آج امت محمد میں 73 فرقے بن گئے ہیں، اور فرقے والا اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم جہنم میں، جس سے پوچھو یہی کہے گا کہ ہم جنتی ہیں۔ اس سے پوچھو کہ جنتی کیوں، تو وہ یہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھتے اس لیے جنتی ہیں، ہم روزہ رکھتے اس لیے جنتی ہیں، ہم حج کرتے اس لیے جنتی ہیں۔ یعنی ہر انسان اپنی عبادت کے پیچھے لالچ کو چھپا کے بیٹھا ہے، جنت جنت جنت۔ یعنی اس کا نظریہ ہے کہ نماز پڑھو تاکہ جنت ملے، روزہ رکھو تاکہ جنت ملے، حج کرو تاکہ جنت ملے، زکوٰۃ دو تاکہ جنت ملے، خمس دو تاکہ جنت ملے، یعنی نیکی کی ہدایت کرو تاکہ جنت ملے، برائی سے روکو تاکہ جنت ملے، جنت ملے۔ مگر سب سے بڑا یہ سوال ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی بھی کہہ رہا ہے، اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں، ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ اور امت مسلمان کو جتنا خطرہ، اسلام کو جتنا خطرہ باہر کی طاقتوں سے نہیں ہوا ہے جتنا اندرونی طاقتوں سے ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر فرقے والے نے توجہ فرمائیے گا، میں اگر ایسا نہیں کہ میں چیخ کے پڑھوں تبھی آپ توجہ کریں گے، اگر میں آسانی سے پڑھوں تب بھی توجہ فرمائیے گا۔ ہر امت مسلمان کا فرقہ یہی کہتا ہے کہ نماز پڑھو تاکہ جنت ملے، روزہ رکھو تاکہ جنت ملے، حج کرو تاکہ جنت ملے، خمس دو تاکہ جنت ملے۔ ہر فرقے والا اپنے آپ کو جنتی بھی کہتا ہے۔ اب سوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقے والا اپنے آپ کو جنتی تو کہہ رہا ہے، مگر سب سے بڑا یہ سوال ہے، اپنے آپ کو جنتی تو کہہ رہے ہو، جنت والوں سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ اس لیے کہ انسان جب کوئی مکان خریدتا ہے، جب کوئی جگہ خریدتا ہے تو اس کے مالک سے رابطہ کرتا، توجہ فرمائیے گا، مالک سے رابطہ کرتا ہے، اور جنت میں جانے کی سب تمنا کر رہے ہیں، اور جنت کے مالک کا نام ہے، جنت کے مالک کا نام ہے علی۔ اگر علی سے بنتی نہیں ہے تو کتنی نماز پڑھو، کتنے روزے رکھ لو، جنت ملے گی نہیں۔ سلامت رکھے تمہاری آوازوں کو۔ کتنی بھی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج رکھ لو،
حج کر لو مگر جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانا ہے تو علی کو ماننا ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ.